قرآن مجید میں واضح طور پہ اللہ نے ایک موقف واضح کر دیا کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ استفہام انکاری، ان سے اقرار کروایا جا رہا ہے کہ دیکھو کیا علم والے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے بھی برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ اگر میرے پاس علم نہیں ہے تو میں جو ہے وہ پھر بھی اچھا ہوں اور بہتر ہوں۔ نہیں، وہ کبھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا کہ جس کے پاس علم ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ اللہ کا ایک طریقہ کار ہے، اللہ کی یہ سنت ہے کہ تم میں سے جو صاحبان ایمان ہیں وہ والذین اوتوا العلم، اور جن کے پاس علم ہے، جنہیں علم عطا کیا گیا ہے، جن کے پاس یہ دو خصوصیات ہیں، ایک تو ایمان بھی ان کے پاس ہے، والذین اوتوا العلم، اور دوسری علم ان کے پاس ہے، تو جس کے اندر یہ دو خصوصیات ہوں تو یرفع، تو اللہ بلند کر دیتا ہے درجات، ایسے لوگوں کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ انسان کے قلب میں، انسان کے نفس میں، انسان کے روح میں جیسے جیسے علم کا خزانہ بڑھتا ہے ویسے ویسے اس کا درجہ اللہ کے نزدیک بڑھتا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن مجید نے واضح موقف دیا کہ واللہ بما تعملون خبیر، کہ دیکھو جو بھی تم کچھ کرتے ہو اللہ اس سے بڑے اچھی طریقے سے آگاہ ہے۔ اللہ یہ جانتا ہے کہ کس کے دل میں کتنا علم ہے اور کس کے پاس کتنا علم نہیں ہے۔ دنیا والے کسی کے علم کو پرکھنے کے لیے اس کی ڈگری کو دیکھتے ہیں، اس کی سند کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ نے اعلان فرما دیا کہ نہیں، اللہ یہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ تم کیا عمل کرتے ہو اور تمہارے پاس کتنا علم ہے اور تمہیں کتنا عطا کیا گیا ہے۔ اللہ کے نزدیک علم کے بعد درجے کا بڑھ جانا اور ہے، اور دنیا والوں کے نزدیک درجے اور نمبر کا بڑھ جانا یہ اور ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات میں انتہائی فرق کو واضح رکھنا ہوگا اپنی ذہن میں کہ اگر ہم علم حاصل کر رہے ہیں تو ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا میں ہمارا کیا رتبہ بڑھا، دنیا میں ہمیں کیا ڈگری ملی اور کیا مقام ملا، بلکہ ہمیں قرآن کی اس آیت کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ جیسے جیسے ہمارے اندر علم کا خزانہ بڑھے گا اللہ ہمارے درجات کو بلند کرتا جائے گا۔ اور پھر احادیث میں اس فضیلت کو اللہ کے رسول نے، امیر المؤمنین علیہ السلام نے اور اہل بیت علیہ السلام نے بہت ساری احادیث میں بیان فرمایا۔ ہمارے مکتب کی کتاب الکافی کو جب مرحوم کلینی نے مرتب کیا تو اس کا آغاز ہی کتاب الجہل والعقل سے شروع کیا، کتاب العلم سے اس کا آغاز شروع کیا۔ اور یہ احادیث میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول یہ فرمایا کرتے تھے کہ فضل العالم علی الشہید درجہ، کہ شہید کی بھی فضیلت ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والے کا بھی درجہ ہے، لیکن عالم کا درجہ اس سے بڑھ کے ہے۔ پھر فرماتے تھے کہ وہ فضل الشہید علی العابد، کہ شہید عابد سے افضل ہے، لیکن عالم وہ ہے کہ جو عابد اور شہید دونوں کے اوپر فضیلت رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول جب یہ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن حق کے شفاعت جن لوگوں کو دیا جائے گا، فرمایا کہ وہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ سب سے پہلے انبیاء، ثم العلماء ثم الشہداء، انبیاء کے بعد جن کو شفاعت کرنے کا حق دیا جائے گا وہ علماء ہیں، اور تیسرے نمبر پہ وہ شہداء ہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ مشہور حدیث کہ عبداللہ بن میمون القداح کی، کہ جسے آپ سنتے رہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد سے نقل فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول نے یہ حدیث اہل بیت کے سلسلے سے ہم تک پہنچائی کہ جو علم کے رستے پہ چلنے والا ہوتا ہے وہ جنت کے رستے پہ چلنے والا ہوتا ہے، اور دنیا میں یہ عالم ہوتا ہے کہ ملائکہ اپنے پروں کو خوشی اور رضایت کے ساتھ اس کے قدموں کے نیچے نچھاور کرتے ہیں۔ اور پھر اسی حدیث کا آخری ٹکڑا یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر النجوم لیلۃ البدر،
کہ ایک عبادت گزار کے اوپر عالم کی فضیلت اتنی ہے کہ جیسے 14ویں کی رات کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر ہوتی ہے۔ 14ویں کی رات چاند اتنا چمک رہا ہوتا ہے، فل مون مکمل چاند چمک رہا ہوتا ہے کہ اب اس سے بڑھ کر کسی اور چیز کی چمک آسمان میں انسان کو نظر نہیں آتی۔ اس طرح کی بہت ساری تعبیرات ہیں کہ جس میں اہل بیت نے واضح فرمایا کہ جو شرف اور فضیلت ہے وہ علم کو ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے، چاہے اس کے پاس عبادت ہو، چاہے وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، اس کا زیادہ اجر اور اس کا زیادہ درجہ اور رتبہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ جو درجات کی بلندی ہے، علم کی وجہ سے انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے، اس کو ہم روایات میں بس ایک روایت کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے اللہ جو ہے وہ علم کی وجہ سے ایک عالم کے درجات اور ثواب اور اس کے رتبے میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ ایک عالم اگر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کا ثواب الگ ہے، اور جو علم نہیں رکھتا وہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس کا ثواب بہت کم تا ہے، اس کو زیادہ رتبہ اور زیادہ ثواب عطا نہیں کیا جاتا۔ اور ہمارے پاس یہاں پہ الکافی کی جب کتاب العقل والجہل مرتب کی مرحوم کلینی نے، تو جہل کے مقابلے میں علم کی تعبیر عقل سے تعبیر کی، اور یہ روایات میں موجود ہے کہ عقل کو معرفت، علم اور شعور کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید نے بھی یہی بیان کیا تھا کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا تھا کہ ایمان لے کر آؤ، تو قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ جس طریقے سے جو بے وقوف لوگ ہیں، سفیہ لوگ ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں۔ تو قرآن نے یہاں پہ ایک سٹیٹس دیا کہ الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ لا يعلمون، جو علم نہیں رکھتے یہی لوگ سفیہ ہیں، ان لوگوں کے پاس عقل نام کی چیز نہیں ہے۔ اسی قرآن کی آیت سے مرحوم کلینی نے کتاب جہل کے مقابلے میں جب علم کے لیے تعبیر رکھنا چاہیے تو وہ تعبیر عقل کی رکھی، کتاب العقل والجہل۔ اب اسی باب کی ایک روایت ہے کہ محمد بن سلیمان دیلمی وہ اپنے والد سے نقل کرتا ہے کہ ایک دفعہ میرے والد نے امام صادق علیہ السلام کے بارے میں کسی شخص کی عبادت کا، اس کے دین کا اور اس کی فضیلت کا ذکر کیا، کہا کہ وہ بڑا عبادت گزار ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، بڑا صاحب تقوی انسان ہے۔ تو فوراً امام نے پلٹ کر سوال کیا کہ کیفا عقلہ، کہ اس کی عقل کیسی ہے، اس کا شعور، اس کی معرفت، اس کا علم کیسا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ لا ادری، مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کا علمی اسٹیٹس اور علمی مقام کیا ہے، بس ہمیں تو اس کی عبادت ہی نظر آتی ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ فقال ان الثواب علی قدر العقل، کہ یاد رکھو کہ جو اللہ ثواب دیتا ہے وہ انسان کی عقل، انسان کی معرفت کی مقدار کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اور پھر امام نے یہاں پہ بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ اسے بتلایا، وہ واقعہ بتا کے اسے اس بات کو سمجھایا کہ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لو کہ تمہاری عبادت کا ثواب تب زیادہ ملتا ہے کہ جب تمہارے پاس علم زیادہ ہوگا۔ امام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک رجل تھا، ایک مرد تھا جو بہت عبادت گزار تھا، یعبد اللہ فی جزیرۃ من جزائر البحر، سمندر کے کنارے وہ رہتا تھا اور اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، اور ملائکہ دیکھتے تھے کہ یہ کتنا عبادت گزار ہے کہ گھر بار کو چھوڑ کے سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے آ چکا ہے اور اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ تو ایک دفعہ فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ یا رب ارنی ثواب عبدک ھذا، کہ اے میرے رب مجھے اس بندے کا ثواب دیکھنا ہے، اس بندے کا کتنا ثواب ملتا ہے اس کو۔ فَأَرَاهُ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ فَاسْتَقَلَّهُ الْمَلِكُ، جب اللہ نے ثواب دکھایا اس فرشتے کو تو فرشتے نے کہا کہ استقلہ، یہ تو بہت تھوڑا ثواب ہے، جتنی یہ عبادت کرتا ہے یہ تو اس کے مقابلے میں انتہائی تھوڑا ثواب ہے۔ جب اللہ کے اوپر اعتراض کیا تو اللہ نے کہا کہ تم انسانی شکل میں ڈل جاؤ اور جاؤ اس عابد کے ساتھ کچھ دن گزارو۔
تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیوں اس کی عبادت کا ثواب تھوڑا ہے۔ اب وہ فی صورت انسین آتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے، اور ایک دفعہ اس سے فرشتہ یہ کہتا ہے کہ ان مکانک لنزہ وما یصلح الا للعبادہ، کہ یہ مکان بڑا پرسکون مکان ہے، اور واقعاً یہ عبادت کے لیے بڑا بہترین اور صالح ترین مقام ہے۔ تو عابد جواب میں کہتا ہے کہ یہ تو تم کہہ رہے ہو کہ یہ مکان اور یہ جگہ بڑی اچھی ہے، لیکن ان لمکاننا ھذا عیبا، لیکن ہماری اس جگہ میں بہت بڑا عیب ہے، بہت بڑی برائی ہے اس جگہ۔ فرشتے نے حیران ہو کے کہا کہ کیا برائی ہے اس میں؟ تو وہ کہتا ہے کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ اتنا زیادہ یہاں پہ گھاس ہے اور سارا ضائع ہو جاتا ہے، بالکل بڑا بڑا گھاس ہے، مکمل ضائع ہو جاتا ہے۔ وقال ليس لربنا بهيما فلو كان له حمار رعيناه في هذا الموضع فإن هذا الحشيش يذيب، کہ ہمارے اللہ کا کوئی جانور نہیں ہے، کاش کہ اس کا کوئی گدھا ہوتا، وہ یہاں پہ آتا تو ہم اسے یہ گھاس کھلاتے، تو یہ گھاس ضائع تو نہ ہوتا۔ اب جب فرشتے نے یہ بات سنی تو فوراً پلٹ کے کہا کہ وما لربک حمار، تمہارے رب کا تو کوئی گدھا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، تم میری فکر کو سمجھو، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ لو کان لہ حمار ما کان یزیع مثل ھذا، کہ فرض کرو کہ اگر اللہ کا گدھا ہوتا تو یہ گھاس تو ضائع نہ ہوتی۔ تو اب جو ہے وہ اللہ نے وحی نازل کی فرشتے کی طرف کہ انما اصیبہ علی قدر عقلہ، تم نے دیکھا کہ اس کی عقل، اس کی معرفت کتنی ہے، تو اسی کے مطابق میں ایسے ثواب دے رہا ہوں۔ تو لہٰذا اہل بیت علیہ السلام کی حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ یتفاضل الناس بالعلوم والعقول، کہ لوگوں کی اگر فضیلت دیکھنی ہے تو وہ علم اور ان کی عقل اور معرفت کے مطابق دیکھنی ہوگی، لا بالاموال والاصول، مال اور ان کا جو نسب ہے اس کی وجہ سے فضیلت نہیں دیکھنی ہوگی۔ اب یہ وہ مرحلہ ہے کہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جب بھی ہم علم کو حاصل کریں تو ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہمارا درجہ بڑھ جائے، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، ہم اللہ سے نزدیک ہو جائیں، ہمارا رتبہ، ہمارا درجہ بڑھ جائے، یہ وہ علم کا ہدف اور علم کا مقصد ہونا چاہیے۔ اور چونکہ ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں، لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں، تو بعض اوقات ممکن ہے کہ یہ خیال آئے کہ جب بھی آپ کسی مقرر کی تقریر سن رہے ہیں، جب بھی آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، تو ذہن میں یہی بات آئے گی کہ میں وہی چیز پڑھوں جو لوگوں کو بتا سکوں۔ وہی چیز آپ پڑھتے ہیں کہ یہ جو لوگوں کو بتائیں گے تو کتنا جو ہے وہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ ہم پڑھتے ہیں تو فقط اس لیے کہ لوگوں کو بتائیں، کہ لوگوں کو سمجھا سکیں، کبھی اپنے لیے نہیں پڑھا کہ ہم خود پڑھ کے اپنے آپ کو علم سے مزین کریں اور اپنے درجے کو اللہ کے نزدیک بلند کر دیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس وجہ سے نہ پڑھیں کہ لوگوں کو کیا ضرورت ہے اور لوگ کیا سنتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، ہم اس وجہ سے پڑھیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس علم کو پڑھیں تاکہ ہمارا درجہ اللہ کے نزدیک بڑھ جائے اور ہم ان لوگوں کی فہرست میں آ جائیں کہ جن لوگوں کو حق کی شفاعت اللہ نے عطا کر رکھا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجیے سارے مل کے۔ بس تیزی سے آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں، اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں کہ علم کو سیکھنے کے لیے انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے، تگ و دو کرنا پڑتا ہے، تب وہ اس فضیلت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ حفص بن غیاث کی روایت ہے کہ امام صادق اسلام یہ فرماتے تھے کہ من تعلم العلم وعمل به وعلم للہ، کہ جو علم کو سیکھتا ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے، وعلم للہ، لوگوں کے لیے علم حاصل نہیں کرتا کہ میں نے لوگوں کو کیا سنانا ہے، کیا بتانا ہے، ان سے کیا ڈیبیٹ اور کیا بحث کرنی ہے، بلکہ عالم للہ، اللہ کے لیے علم حاصل کرتا ہے کہ اللہ کو پسند ہے کہ میرا بندہ علم سے مالا مال ہو۔ جس بندے کا پڑھنے کا طریقہ یوں ڈل جائے تو دعیا فی ملکوت السماوات عظیما، تو اب آسمانوں کی دنیا میں اس کو عظیم کہہ کے پکارا جاتا ہے کہ یہ دیکھو بہت عظیم انسان ہے، اور یہ ندا دی جاتی ہے کہ یہ وہ انسان ہے کہ علم للہ وعمل للہ وتعلم للہ، کہ علم کا مقصد بھی اللہ ہے، عمل کا مقصد بھی اللہ ہے، تعلم کا مقصد بھی اللہ ہے۔ اور اسی وجہ سے امام صادق علیہ السلام جب اپنے شیعوں کی جب ذکر کرتے تھے تو کہتے تھے کہ دیکھو پوری دنیا میں جو لوگوں کی اگر ہم تقسیم کریں تو 3 کیٹیگری بنتی ہیں۔
यग़दुन्नास अला सलासति असनाफ, लोग अगर सुबह कर रहे हैं तो वो 3 कैटेगरियों में से किसी एक कैटेगरी में होंगे, आलिम व मुतअल्लिम व गुसा, या तो वो आलिम होंगे, या वो तालिब इल्म इल्म सीख रहे होंगे, या तीसरे मरले पे वो एक पूरा क्रिकेट होंगे, एक गंध होंगे। फरमाया कि फनहनुल उलमा, हम उलमा हैं, व शियअतुना अल मुतअल्लिमून, और जो इल्म सीखने वाले हैं ये हमारे शिया होते हैं। इसके अलावा बाकी जो लोग हैं वो गुसा हैं, वो पूरा क्रिकेट हैं। यानी इमाम ने अगर अपने शियों का तारुफ करवाया तो इस सिफत के साथ करवाया कि अल मुतअल्लिमून, कि ये वो लोग हैं जो इल्म सीखते हैं, इल्म सीखने की कोशिश करते हैं और हर वक्त इसी कोशिश में रहते हैं कि हम इल्म सीखें और अपने दर्जा को अल्लाह के नजदीक बुलंद करें। अब यहाँ पे इल्म सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक रवायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की और एक रवायत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि देखो, तुम्हारा दीन का कमाल यह है कि तुम इल्म हासिल करोगे और उसके मुताबिक अमल करोगे, और फिर ये ताबीर इस्तेमाल की कि इन्ना तलबल इल्म औजब अलैकुम। अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं कि इल्म का हासिल करना फकत वाजिब नहीं है बल्कि औजब है तुम्हारे ऊपर। और फिर फरमाया कि देखो, ये जो माल को कमाना है, माल को तलब करना है, और जो इल्म का तलब करना है, इसमें बुनियादी फर्क है। वो फर्क क्या है कि इन्नल माल मक़सूमुन मज़मूमुन, कि माल अल्लाह ने तकसीम कर दिया है, उसकी जमानत ले ली है। क़स्समहु आदिलुन बैनकुम व ज़मिनहु व सयफ़ी लकुम, एक आदिल ने तकसीम कर दिया, उसकी जमानत ले ली और वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन इल्म इल्म माल की तरह नहीं मिलेगा, बल्कि अल इल्मु मख़ज़ूनुन इंदा अहलिही, इल्म अहले इल्म के पास छुपा हुआ है। वक़द उमिरतुम बितलबिही मिन अहलिही फतलबूहु, और तुम्हें हुक्म दिया गया है कि तुम कोशिश करो और मेहनत करो और इल्म को हासिल करो। लिहाजा माल के बारे में तो ये तुक्का लग सकता है कि कहीं से कोई पैसा आ जाए, माल आ जाए, लेकिन इल्म के बारे में इंसान इस खुशफहमी में शिकार रहे कि कभी कोई तुक्का लगेगा और बहुत सारा इल्म फौरन से अंदर आ जाएगा। अमीरुल मोमिनीन इस्लाम ने सोच को खत्म फरमा दिया कि नहीं, तुम्हें कोशिश करना पड़ेगी। और फिर चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो ये फरमाते हैं कि लौ यअलमुन्नासु मा फी तलबिल इल्म, अगर लोगों को सही इल्म हो जाता, ये पता चल जाता कि इल्म की तलब करने में, इल्म हासिल करने में क्या फजीलत है, लतलबूहु वलौ बिसफकिल मुहज व खौजिल लुजज, कि वो इल्म हासिल करते चाहे उन्हें उसके लिए अपने दिल का खून देना पड़ता, वखौजिल लुजज, चाहे उसके लिए बड़े बड़े पानियों में तैर के जाना पड़ता, फिर भी वो इल्म के लिए ये मेहनतें भी बर्दाश्त कर लेते। और इसी वजह से है कि अगर उलमाए नजफ की कदीम हालात को देखें कि जब बिजली नहीं होती थी नजफ में, उलमा किस तरीके से पढ़ते थे, कोई बिजली का डर और कोई खौफ कुछ भी नहीं है। उसकी वजह क्या है कि इमाम के कहने के मुताबिक उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि इल्म के हासिल करने में कितनी फजीलत है। इसी वजह से उन्हें अपने पसीना देना पड़ता, अपना खून देना पड़ता, अपना सब कुछ देना पड़ता, वो दे देते, लेकिन इल्म के ऊपर कभी समझौता ना करते, मुकम्मल मेहनत करते, दुनिया छोड़ देते, माल ज़र छोड़ देते, लेकिन इल्म के तलब करने को ना छोड़ते। क्यों? क्योंकि वो अमीरुल मोमिनीन के जवार में थे और मौला ये फरमा चुके थे कि इल्म का हासिल करना वाजिब नहीं बल्कि औजब है तुम्हारे ऊपर। और कुरान मजीद ने भी इसी बात को वाज़ेह फरमाया कि जब इंसान के इल्म का जिक्र हुआ तो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम, 2 मरतबा कहा कि पढ़ो पढ़ो। फिर फरमाया कि अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, के पढ़ने के साथ साथ तुम्हें कलम के जरिए से लिखना भी पड़ेगा। तो मतलब क्या कि कुरान ने भी ये मौक़िफ़ दे दिया कि अगर अल्लाह ने इंसान को इल्म दिया तो पढ़ना और लिखना उसके साथ रहेगा। पढ़े लिखे बगैर, मेहनत किए बगैर किसी को इल्म हासिल नहीं होगा। ये मेरी गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा मुकम्मल हुआ। तीसरे नुक्ते में आ जाएं कि इल्म की फजीलत भी पता चल गई, तरीक़ाकार भी पता चल गया, लेकिन इल्म हासिल करने का शौक पैदा नहीं होता, तमन्ना पैदा नहीं होती। बस यही शौक है कि हम एंटरटेनमेंट में मसरूफ़ रहें, मोबाइल है, सोशल मीडिया है, गपशप है,
سیاسی بحث ہیں، علم کے اوپر جب پڑھنے کی باری آتی ہے تو وہ بالکل دل نہیں کرتا پڑھنے کے لیے۔ اب جو مجھے قرآن مجید کی آیات اور روایات اہل بیت علیہ السلام سے سمجھ آیا ہے کہ یہ جو علم حاصل کرنے کا شوق ہے، یہ جو انسان پڑھاکو بن جاتا ہے، پڑھنے کا شوق اسے لگ جاتا ہے، یہ انسان کا اللہ کی ساتھ ایک محبت کا رشتہ ہے کہ انسان اور اللہ کے درمیان جب محبت کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے تو خود بخود انسان کے دل میں، انسان کے رہن سہن میں حالات بدل جاتے ہیں، اور وہ علم سے محبت کرنا اور علم کے لیے کوشش اور محنت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ روایات میں یہ بات موجود ہے کہ ان اللہ سبحانہ یمنح المال من یحب و یبغض، کہ اللہ مال تو ہر کسی کو عطا کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کو بھی مال دے دیتا ہے، جس سے اللہ بغض رکھتا ہے اس کو بھی مال دے دیتا ہے۔ ولا یمنح العلم الا من احب، انسان سے جب اللہ محبت کرتا ہے تو اسے علم عطا کرتا ہے، اور اگر انسان اللہ سے محبت نہیں کرتا تو اسے علم عطا نہیں کرتا۔ یہ وہ رشتہ ہے محبت کا۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں موجود ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ فقط انما حصر کر دی کہ یہ علماء کی ایک ایسی خصوصیت ہے کہ جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ سے خشیت اور اللہ سے خوف رکھتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور صاحبان ایمان کی جب اللہ نے صفت بیان کی ہے کہ یہ اللہ سے بڑی شدید محبت رکھتے ہیں، تو روایات یہی بتلاتی ہیں کہ جب اللہ کی انسان سے محبت بڑھتی ہے، انسان کی اللہ سے محبت بڑھتی ہے، تو ایک صفت جو اس سے محسوس ہوتی ہے کہ اب اسے پڑھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اب اس کے لیے درس کی چھٹی کرنے کا دل نہیں کرتا، اب اس کے لیے مباحثے اور مطالعے کی چھٹی کرنے کا دل نہیں کرتا، اس کے لیے انٹرٹینمنٹ اور ویڈیو سب چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں، کیونکہ اب وہ ایک عشق کی منزل پہ آ چکا ہے، اب وہ اللہ سے محبت کی منزل پہ آ چکا ہے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام کا کلام ہے ناج البلاغہ میں، ایک مرتبہ درود پڑھ لیں سارے مل کے۔ کلمات اختصار میں ہے کہ جس کا عنوان یہ دیا گیا ہے کہ اگر انسان نے یہ دیکھنا ہو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے یا اللہ اس سے بغض رکھتا ہے، عنوان یہ دیا کہ علامت بغض اللہ تعالی للعبد ان یبغض الیہ العلم، کہ اللہ کے بغض کی علامت یہ ہے کہ انسان کو علم سے نفرت ہو جائے گی۔ جس انسان کو پڑھنے سے نفرت ہے، جس انسان کو مطالعہ سے نفرت ہے، جس انسان کو دل نہیں کرتا پڑھنے کا، وہ سمجھ لے کہ اللہ اس سے محبت نہیں رکھتا۔ یہ عنوان دیا، اور امام امیر المومنین علیہ السلام علیہ ابن ابی طالب کے جملے کیا ہیں؟ اذا ارضل اللہ عبدا، کہ اللہ جب کسی بندے سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ اب اللہ اسے ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ اذا ارضل اللہ عبدا، کہ جب اللہ کسی بندے کو رذیل اور ذلیل کرنا چاہتا ہے تو حاضر علیہ العلم، تو علم کو اس کے اوپر روک دیتا ہے، کہ اب اسے یہ توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ وہ اس کے دل میں پڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اس سے محبت نہیں رکھتا، اتنا بغض رکھتا ہے کہ اب اللہ اسے باعث شرف اور باعث کرم نہیں بنانا چاہتا، بلکہ ذلت والا اور ذلیل زندگی اس کی بچانا چاہتا ہے۔ اور ابن ابی الحدید نے مولا کے اس کلام کے اندر بڑی خوبصورت شرح لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ ارزلہ جعلہ رزلا، کہ اللہ اسے ذلیل قرار دیتا ہے، ذلیل بنا دیتا ہے علم سے روک کر۔ پھر فرمایا کہ وکان یقال، اور یہ کہا جاتا ہے کہ من علامت بغض اللہ تعالی للعبد، کہ اللہ کے بندے سے بغض کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ ان یبغض الیہ العلم، کہ بندے کو علم حاصل کرنے سے نفرت ہو جائے۔ وقال الشاعر، اور پھر ایک شاعر کا شعر نقل کیا کہ جب شاعر کہتا ہے کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی، کہ میں نے اس بندے کے سامنے کہ جو سب چیزیں یاد کر لیتا تھا، جو سب سے اچھا پڑھتا تھا، شکایت کی سوء حفظی، کہ میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، مجھے کچھ یاد نہیں ہو پاتا۔
فارشدنی الی ترک المعاصی، تو اس نے میری رہنمائی کی کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو، اور فرمایا وقال لأن حفظ العلم فضل وفضل اللہ لا یؤتیہ عاصی، کہ علم کا حاصل کرنا تو ایک فضیلت ہے، اور اللہ یہ فضیلت گناہگار کو کیسے عطا کرے گا؟ تو یہ وہ نقطہ ہے جو امیر المومنین نے ہمارے سامنے رکھ دیا کہ اگر آج ہم پاکستان، ہندوستان، اپنے شہروں کو چھوڑ کے علم کو حاصل کرنے کی تمنا لے کر آئے ہیں، لیکن پھر بھی مشکلات کی وجہ سے، دل کی پریشانیوں کی وجہ سے ہمیں پڑھنے کا دل نہیں کرتا، کلاسوں میں جانے کا دل نہیں چاہتا، تو ہم اپنی تربیت کریں اور گناہوں سے بچنا شروع کر دیں۔ جس دن ہم گناہوں سے بچیں گے اور اشد حبا للہ، اللہ سے محبت کا رشتہ ہمارا مضبوط ہوگا، تو وہیں سے علم ہمیں ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ روایات ہیں کہ یہ جو مشہور روایت ہے کہ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، اس کا دوسرا ٹکڑا بھی موجود ہے۔ دوسرے ٹکڑے میں یہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ان اللہ یحب بغاة العلم، کہ اللہ محبت کرتا ہے علم کے چاہنے والوں سے۔ اور پھر دوسری روایت میں فرمایا کہ علم کا چاہنے والا کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ دو قسم کے بھوکے ایسے ہیں جو کبھی سیراب نہیں ہوتے، ایک طالب المال ہے اور ایک طالب العلم ہے۔ جو علم حاصل کرنے سے سیراب ہو جائے اور کہے کہ بس کافی ہو گیا، ابھی کچھ ریلیکس کرنا ہے، چھٹی کرنی ہے، تو یہ بغاة علم سے نہیں ہے، علم کے چاہنے والوں میں سے نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو بس اپنی گفتگو کو مکمل کروں کہ علم حاصل کرنے کا شوق، علم حاصل کرنے کا لگن، اپنے دنیا کو چھوڑ دینا، خواہشات کو چھوڑ دینا اور علم کے لیے زندگی وقف کر دینا، یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم اللہ سے محبت کرنا شروع کر دیں۔ اور اللہ سے محبت کا سب سے جو بہترین طریقہ اظہار کا ہے وہ دن اور رات میں 5 وقت کی نماز ہے، کہ جب ہم نماز میں اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں خود کو، یہ دیکھیں کہ ہماری نماز میں وہ محبت کتنی ہے، وہ عشق کتنا ہے، اور خصوصاً نماز فجر کی جو نماز ہے اس کو تو ضرور دیکھیں۔ اگر نماز میں ہماری سستی ہے اور بڑی سست طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں تو قرآن مجید کی اس آیت کو ہم یاد کریں کہ جب اللہ نے منافقین کی صفت بیان کی تو فرمایا کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، یہ منافق وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں محبت نہیں ہوتی اللہ کی، جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں سستی کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک طالب علم، ایک عالم، ایک شیعہ، ایک مومن نماز کے دوران سستی سے کھڑا ہو، اس کے اوپر سستی چاہیے ہو، وہ چاہے کہ جلدی جلدی ختم ہو، جان چھوٹے، 2 رکعت نماز پڑھ کے جان چھوٹے، یہ وہ محبت نہیں ہے، یہ وہ عشق کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ یہ منافقین کی صفت ہے جو قرآن مجید نے بیان کی ہے۔